وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اس مالک نے ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں بلا کر اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ علم کی دولت سیکھنے کے لیے اپنی بارگاہ میں ہمیں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے اللہ جل وعلا ایسی توفیقات کے دروازے ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک مالک نصیب فرمائے. تو ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے متعلق اور سیکھ رہے تھے تقدیر کے متعلق، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ کچھ ہوگا اور بندے یہ کچھ جا کر کریں گے. تو اس کو مالک نے پہلے لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالک کے لکھ دینے سے ہم مجبور ہیں اور ہم سے مجبوراً یہ کام ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ بولے کون کون سی؟ جو نہیں بدلنے والی وہ کون سی ہے؟ تقدیر اٹل. اور نمبر 2 وہ تقدیر جو فرشتوں کی صحیفے میں ہے جس میں ہے کہ یہ بدلے گی، یہ تقدیر بدلے گی. اور تیسری جو فرشتوں کے صحیفے میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم میں وہ تقدیر بدلنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ایک نہیں بدلنے والی، 2 بدلنے والی ہیں. 2 میں ایک میں فرشتوں کا علم ہوتا ہے اور دوسری میں فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا. فرشتوں کے صحیفے میں یہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. وہ کسی کی دعا، کسی بڑے اللہ کے نیک بندے کی دعا، اس کی ہمت سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے. اور جو فرشتوں کے صحیفے میں ہوتی ہے وہ اکثر اولیاء کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے اور متوسط درجہ کی بھی دعا، ہمت ان کی دعاؤں سے بھی بدل جاتی ہے. اور اس کے اوپر کل میں نے سیر حاصل باز کی تھی، حدیث مبارکہ بھی پیش کی تھی اور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے. تو اب آپ اس تقدیر کو مزید سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ تقدیر میں غور و فکر نہیں کرتے. تقدیر میں آپ نے فرمایا نا یہ تقدیر جس نے انکار کیا نا تقدیر کا وہ مجوس ہے، میری امت کا مجوس ہے. تو میں بعض بندے ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ وہ تقدیر میں جاتے ہیں نا، آپ بھی گمراہ ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی. یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے. بس جو سمجھایا جاتا ہے نا جتنا، بس اتنی پہ آپ کو باقی پوچھا نہیں جانا. جتنا سمجھا دیا بس یہ سمجھو. ایک آسان سا میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ آپ سمجھو، باقی لمبی وضاحتیں ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آپ پیدا ہوئے نا اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے رنگا چٹا کالا ہونا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا قد چھوٹا یا بڑا ہونا اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نے ایک وقت پہ فوت ہونا ہے، اجل ہے پکی ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ وقت اٹل ہے نا کہ آپ کہیں میں پہلے مر جاؤں یا بعد میں مر جاؤں. مرے گا اپنے وقت پہ، فوت ہوگا اپنے وقت پہ، اس میں بھی اس کو کوئی اختیار نہیں. یہ ایک قسم ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں. دوسری قسم وہ ہے جس میں مالک نے بندے کو اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فعل اللہ پیدا کرتا ہے اور ارادہ ہم کرتے ہیں. ارادہ آپ نے نماز کا ارادہ کیا، اللہ نے آپ کو یہاں بلا لیا. اللہ نے آپ کے اسباب پیدا کر دیے. آپ نے اب علم کا ارادہ کیا، ہم نے علم سیکھنا ہے تو آپ نے پکا ارادہ کیا، اللہ نے علم سیکھنے کے اسباب پیدا کر دیے، فعل پیدا کر دیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مالک نے کرم فرمایا نا. تو بس اتنا سمجھو کہ بندہ بالکل مختار نہیں، بالکل یعنی کلی طور پر مختار ہو یہ بھی نہیں، اور بندہ کلی طور پر مجبور ہو یہ بھی نہیں. بندہ درمیان میں ہے. کس میں ہے؟ یعنی آدھا اختیار ہے آدھا جبر ہے. آدھا دھیان سے، آدھا اختیار ہے آدھے میں مجبور ہے.
نہ کل مختار ہے نہ کل مجبور ہے۔ مطلب کیا؟ فعل اللہ پیدا کرتا ہے اور ارادہ بندہ کرتا ہے۔ یہ اچھا ارادہ کرے گا تو اسباب اچھائی کے ہوں گے، اسی پہ ثواب ملے گا، اور اگر یہ برا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرے گا اور اس پہ اس کو سزا ملے گی۔ پتہ چلا سنی نہ قدری ہوتے ہیں، سنی نہ جبری ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت متوسط ہیں، اور ہمارا دین بھی متوسط ہے، اہل سنت بھی متوسط ہے، صراط مستقیم بھی متوسط ہے، دین قیم بھی متوسط ہے۔ وہ قدریہ جو کہتے ہیں تقدیر ہی نہیں وہ بھی گئے، اور وہ جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہی نہیں رب ہی کرتا ہے وہ بھی گئے۔ اہل سنت نہ قدریہ نہ جبریہ، ان کے سینٹر میں ہیں، اسے کہتے ہیں معتدل۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، قدریہ کسے کہتے ہیں اور جبریہ کسے کہتے ہیں؟ قدریہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بندہ جب کر لیتا ہے نا پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ تقدیر کے جو منکر ہوئے ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، کائنات بعد میں پیدا ہوئی، ہر شے بعد میں پیدا ہوئی، اللہ نے ازلی اپنے علم سے موافق، علم کے موافق جو کچھ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا، اور جو کس نے کرنا تھا اللہ نے جان کر وہ بھی لکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ قدریہ کا انکار ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، بندہ کرتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اور جبریہ کیا ہے؟ جبریہ کہتے ہیں ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، دیکھو ہمارے ہاں بھی بیماری ہے، کیا گناہ کر لیں گے نا تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کو یہی منظور تھا، ہماری قسمت میں تھا، فراڈ کیا، دھوکے کیے، تجارت میں ناجائز کام کیے، دھوکے کیے، فراڈ کیے، شریعت کے خلاف تجارت کی، اور جب نقصان ہوا نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر میں ایسا تھا۔ کس میں؟ بات ٹھیک ہے، تقدیر میں ایسا تھا، لگتا ہے ایسا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارا اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، کہنا کیا چاہیے تھا؟ قصور ہمارا ہے، قصور اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا۔ اگر وہ صحیح کرتا تجارت، کوئی بھی ناجائز کام نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا تو پھر کہتے مالک تیرا فیصلہ ہے اور اس میں کئی حکمت ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں تیرے۔ تو وہ جبریہ ایک مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، کیونکہ آج ہم نے ٹائم بھی بہت 30 منٹ لینے ہیں اور اس کے حساب سے ہم نے ختم بھی کرنا ہے، تو ابھی 4-7 منٹ گزر گئے ہیں تو ہمارے پاس ابھی 23 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے اندر بات کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، وہ نا چوری کر رہا تھا، شاید درخت پہ چڑھ کے نا چوری کر رہا تھا، تو مالک نے اسے پکڑ لیا۔ جب مالک نے اسے پکڑا نا تو مالک نے کہا کہ یہ چوری کے متعلق، اس نے کہا میں نے تو نہیں کی، میں تو نہیں چوری کر رہا، میں نے کہا تو کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو مجبور ہوں، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو تو ایمان سے خارج ہوتے ہیں۔ وہ گناہ جو بھی کرتا ہے میں تو نہیں کرتا، میں تو مجبور ہوں، میں تو پتھر ہوں، یہ ہیں جبریہ جو سمجھتے ہیں ہم پتھر ہیں۔ وہ قدریہ کہتے ہیں ہم مالک و مختار ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، رب کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو قدریہ اپنے آپ کو کلی مختار سمجھتے ہیں اور جبریہ اپنے کو بالکل مجبور سمجھتے ہیں، اور سنی کہتے ہیں نہ کل مختار ہیں ہم نہ کل مجبور ہیں ہم درمیان میں ہیں۔ اللہ نے آدھا اختیار دیا ہے، آدھا ہمیں مجبور کیا ہے، کسب ہم کرتے ہیں، فعل وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اب جبریہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا، وہ تو رب کرتا ہے، رب کے بغیر تو دیکھو نا کہتے نہیں، رب کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو بات تو سچ ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہاری کرتوت کوئی نہیں، تو پھر تمہیں سزا کس بات کی اور ثواب کس بات کا؟ اختیار تو ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن اختیار بندے کو دیا ہے۔ بندے قرآن بھی تجھے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی دیے ہیں، عقل بھی تجھے دی ہے، اب سوچ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ تو نہیں سامنے گڑا بڑا ہو اور جا کے چھناگ مار کے مالک تو نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تجھے عقل دی ہے، تجھے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، دیکھ اندر پلیتی ہے، تمہاری جان جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تو اس ارادہ کر کہ میں نے اس سے بچنا ہے، اللہ با فعل پیدا فرمائے گا تو سیدھا چلا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا نعوذ باللہ من اللہ ہی کرتا ہے۔ تو مالک بھی بڑا سمجھدار تھا، مالک بھی انہیں سوٹا پکڑا، ڈنڈا، کیا پکڑا؟ ڈنڈا۔ تو پھر ڈنڈے کی برسات تو ہوتی ہے نا، پھر جب ڈنڈا چلا نا تو اس نے کہا جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے، اب تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ کھائی جا کھلی، کھا، میں تو نہیں مار رہا، یہ تو رب ہی مار رہا ہے نا۔
تو چوری بھی تو نے کہا کہ رب ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے رب کرتا ہے، تو جو میں ماروں یہ بھی تو رب ہی کر رہا ہے نا۔ پھر کھوپڑی میں سمجھ آتی ہے نہیں مالک نے کچھ اختیار دیا ہے، یہ جو ڈنڈے پڑ رہے ہیں نا یہ بندے ہی مار رہا ہے، تو بندے کو ہی اختیار دے، اس نے ارادہ کیا تو ڈنڈے کا پھر رب نے پیدا کر دیا۔ رب بندے کو بالکل مجبور نہیں رکھتا، بندے کو بھی کچھ اختیار دیا ہے، اسے عقل اس لیے دی ہے، اسے تھیوری اس لیے دی ہے کہ اس عقل کو اس تھیوری، اس پریکٹیکل کی روشنی میں اگر یہ صرف کرے گا تو اللہ پاک اسے اپنا مقرر بنا دے گا اور اس کے لیے جنت مقدر فرما دے گا، اس کے راستے کھلے کر دے گا، اور اگر اسی اختیار کو غلط جگہ پہ استعمال کرے گا پھر ابھی تباہی کر دے گا۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثلا دیکھو آپ سارے بیٹھے ہو، آپ اپنے اختیار سے بیٹھے ہو، ایسے ہے کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا آپ کو، آپ اپنے اختیار سے ہل بھی سکتے ہو، ایسے ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، یہ بھی اٹھا رہا ہوں، ہے نا ہمارا اختیار، ہم اپنے اختیار سے اسی پہ جدا و صدا ہے نا۔ اب میں کتاب پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، ادھر رکھ لیتا ہوں، اور اللہ محفوظ رکھے اگر راشا تاری ہو جائے، اگر راشا آتا ہے ایسے ایسے کرنے لگے، کھڑا کر سکتے ہو اس کو، ایسے ایسے ہونے لگے کھڑا کر سکتے ہو۔ اس میں بندہ مجبور ہو گیا اس میں، اور اب مختار میں ہے، اب اسے کچھ اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے اللہ پیدا کرتا ہے، اس سے طاقت دی ہے، یہ ہلال ہے۔ تو جب اللہ طاقت لے لے، اللہ محفوظ رکھے اور راشا طاری ہو جائے، پھر کہیں گے شریعت اس سے اٹھ گئی، شریعت کیونکہ اب بالکل مجبور ہو گیا ہے، بالکل اس کا کوئی اختیار نہیں رہا، اور جب تک یہ اپنے ہاتھ آنکھیں دیکھنے میں، یہ کھولنے میں اسے قوت نصیب ہے، یہ بند بھی کر سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے، کان بند بھی کر سکتا ہے، کان کھول بھی سکتا ہے، زبان بند بھی کر سکتا ہے، زبان کھول بھی سکتا ہے، تو اسے کچھ اختیار مالک نے دیا ہے، تو اسی میں جدا و صدا ہے۔ اور اگر اس کی زبان اپنے آپ ہی چلنی شروع ہو جائے اور اس کا کان اپنے آپ بند کرنے سے بھی نہ بند ہو، تو پھر کہیں گے کہ اب یہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو اب اس بات کو آپ سمجھے کہ بندے کو کچھ اختیار مالک نے دیا ہے، وہ اپنے کچھ اختیار سے اچھے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ رحمتیں برساتا ہے، اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے، جو برے کا کرتا ہے اللہ پاک اسے برے کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب سنیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس میں اس کے علاوہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی پکی، اس کے علاوہ تقدیر میں مارے جاؤ گے، کرنی ہی نہیں۔ پتہ کتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے 40 رجلا من الصحابہ، 40 صحابہ، کتنے؟ 40 صحابہ، جن میں حضرت ابوبکر بھی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، اور یہ تقدیر میں جھگڑ پڑے۔ کس میں؟ تقدیر میں گفتگو شروع ہوئی تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آگے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے پاس نکلیے، تشریف لے جائیے، آپ کی جو امت ہے نا یہ گفتگو کر رہی ہے، کس میں؟ تقدیر میں گفتگو کر رہی ہے، تو جو میں نے بتایا اس میں نہیں، یہ تو بچوں کو پتہ چل گیا۔ اس کی اگلی بات تھی کہ وہ تقدیر میں بات کر رہے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھڑی میں، آپ پہلے نہیں آتے تھے نا، تو جب آپ سمجھتے ہو نا کہ آپ کے شیخ آ جائیں تو کہیں آپ شیخ تو آگے آتے نہیں تھے، آج کیا بات ہے کہ شیخ کیوں آگے ہیں؟ لیکن کوئی خاص بات تھی نا، جو شیخ آئے ہیں، جبریل آئے تو فان کرو ذالکا، صحابہ کو تعجب لگا کہ حضور اس ٹائم تشریف لے آئے ہیں، کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ تو جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیسے؟ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا حضور کا چہرہ مبارک جلال سے، ایسے سمجھے جیسے انار کے دانوں کا پانی آپ کے چہرے پہ ڈال دیا گیا۔ کتنا سرخ ہوتا ہے وہ انار، تشبیہ دی ہے انار کے ساتھ۔ اتنے جلال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر حضور نے صحابہ کو سب کو کہا کہ اٹھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر وضاحت فرمائی، آپ نے تم سارے توبہ کرو اللہ کی طرف، کیا کرو؟ توبہ کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھو حدیث بھی کیسی ہے، تُبْنَا لِلَّهِ وَرَسُولِ، صرف یہ نہیں فرمایا اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کہا اللہ کی طرف بھی کرو اور اللہ کے رسول کی طرف بھی کرو، توبہ دونوں کی طرف کرو۔ اور یہ حدیث طبرانی نے موجب الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ساری حدیث نہیں، خلاصہ یہی ہے۔ آپ میرے پاس جبریل آئے ہیں، میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور جبریل نے آ کر کہا ہے کہ آپ کی امت کے پاس تشریف لے جائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہی ہے۔ تو پھر حضور نے ان سے یہ وعدہ لے لیا کہ تم نے تقدیر میں بات نہیں کرنی، یہ نہیں جو ہم نے کی ہے وہ تو کرنی ہے، سمجھانا اتنی، اس سے آگے۔ تو جب
ان کو منع کر دیا۔ بلکہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جھگڑ رہے تھے نا آپس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا اسی طرح ہی، تو آپ کے چہرے میں ایسے جیسے انار کے دانوں کے پانی جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اتنا سرخ اتنے جلال میں۔ تو آپ نے کہا کیا تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کہا تقدیر میں گفتگو کرو، یا تمہیں تقدیر میں گفتگو کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جب یہ فرمایا، اور یہ فرمانے کے بعد نبی آپ نے کہا مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ تم تقدیر میں گفتگو کرو، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ تھے جو تقدیر میں جھگڑے تو ہلاک ہو گئے۔ تم پر لازم ہے، میں تم پہ لازم کرتا ہوں اور تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم نے تقدیر میں نہیں جھگڑنا۔ بتاؤ جب صدیق اکبر، فاروق اعظم جیسوں کو رسول اللہ نے تقدیر میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، اور میں آپ کون ہیں؟ یہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس میں بیٹھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ کہیں گے جی اس کا کیا قصور، وہ بچہ تھا تو یہ ہو گیا، وہ ایسے تھا تو اس کو کیا، وہ اس کو صحبت دے گی تو اس کا کیا قصور، وہ تیرا بیڑا غرق ہوگا۔ ہمیں منع فرمایا، یہ ایک راز ہے جو صدیق اکبر کو بھی نہیں بتایا گیا۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ جانے اور اللہ کے محبوب جانے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم بس اتنا ہی کہیں گے، ہم میں بھی کچھ اختیار ہے اور کچھ مجبور ہیں، ارادہ کرتے ہیں اسی پہ ثواب، اسی پہ صدا، اسی پہ اللہ پاک افعال اسباب پیدا کر دیتا ہے، بس ہم اتنا ہی کہیں گے۔ آپ ایک دو مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ صاحب کی خدمت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ یہ پہلی باتیں ہیں۔ اب تو مرید بھی ایسے لگتے ہیں جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیخ مرید بن کریں۔ شیخ پہلے مرید کرتے تھے شیخ کی خدمت، آج ایسا ہے کہ اب ماں بھی بچے کی خدمت کرے، باپ بھی بچے کی خدمت کرے۔ بچہ باپ ہے، بچے ہی ماں ہے۔ اب ماں اس کی نوکر ہے اور باپ بھی اس کا نوکر ہے۔ وہ بڑا بھی ہو جائے گا نا تو باپ بھی اس کی خدمت کرے، ماں بھی اس کی خدمت کرے۔ یہ ذلیل ہوتی ہیں، رسوا ہوتی ہیں، ان کی تمہی ہوتی ہے۔ جس نے یہ سمجھا نا کہ میں خادم ہوں، پھل اسے لگتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک کبھی خیال بھی نہ لانا کہ میں آقا ہوں، میں مخدوم ہوں، یہی سمجھنا ہے میں نوکر ہوں، سارے بڑے ہیں، سارے تو پھر پھل لگتے ہیں، پھر وہ اطاعت کرتا ہے، پھر وہ فرمان برداری کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ علی رحمہ، ایک وقت اپنے شیخ علی رحمہ کا وضو کرا رہا تھا تو ہوا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ اندر خاطرم بگذشت، میرے دل میں خیال گزرا، میرے ولی ہوتے ہیں اللہ، میں نے کل بھی بتایا تھا، جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ اپنی بشری طاقت سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ رب کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے رب کے نور سے دلوں کی تہ میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے، وہ وسوسوں سے بھی باخبر ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ پتہ دل میں خیال گزرا تھا، کیا خیال میرے دل میں گزرا تھا؟ وہ یہ خیال گزرا کہ چوں کا رہا بتقدیر و قسمت است، جب سارے کام تقدیر میں ہیں، اللہ نے پہلے لکھ دیے ہیں کہ یہ مثلا آپ کو تقوی ملنا ہے تو اللہ نے لکھ دیا انہیں ملنا ہے، اللہ آپ کو ولایت ملنی ہے تو اللہ نے لکھ دی ہے ملنی ہے، آپ کو یہ تاج ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا یہ ملنا ہے، آپ کو اتنی اولاد ملنی ہے اللہ نے لکھ دیا کہ اسے ملنی ہے، تو یہ اس کے پاس ہونی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہونا ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر آزاد لوگ پیروں کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ آزاد لوگ پیروں کے غلام کیوں بنتے ہیں؟ جب ملنا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کہتا جب تقدیر میں لکھا ہے تو پھر تو مل ہی جائے گا نا۔ چلو ایک اور بات کر دوں کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم کتنی بڑی ہستی ہیں، حضرت زکریا ملتانی علی رحمہ کے شاید پوتے ہیں، شاہ رکن الدین عالم کو کون نہیں جانتا؟ ملتان شریف کی دھرتی پہ آج بھی راج کرنے والے اور ہمارے دلوں پہ بھی راج کرنے والے حضرت شاہ رکن الدین عالم، ایک بے حیا نے آپ کو تھپڑ مار دیا، آپ کے منہ پہ ایسے بھی بے حیا ہوتے ہیں، ولی کامل کے چہرے پہ تھپڑ مارا تو پھر آپ کو کہنے لگا مجھے کیا گور گور کے دیکھتے ہو، اس طرح کا مفہوم تھا، آپ مجھے کیا دیکھتے ہو، جو تقدیر میں تھا وہی ہوا نا، تقدیر میں ایسا ہی تھا نا کہ میرے ہاتھ سے آپ کو تھپڑ لگ رہا تھا، اور آپ نے کہا یہ بات نہیں کہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کس کوڑے کے ہاتھ پہ لکھا تھا کہ ولی کامل کو تھپڑ مارے گا،
تباہی تو تیری ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے لکھا ہے ایسا ہو کے رہے گا، لیکن تیرے ہاتھ بے ظالم کہ تو نے تھپڑ ولی کو مارا ہے، ولی کو مارنے والا جائے گا کہاں؟ تو یہ اس طرح بزرگ سمجھاتے ہیں۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میرا یہ مسئلہ بنا تو میرے شیخ نے میرے دل پہ جو ارادہ تھا اس کو جان لیا، اور انہوں نے کہا گفتن بولنے کے بغیر، میرے سوال کرنے کے بغیر کہا گفت اے پس دانستم کے چے اندیشیدی بدا کیا رکمی را سببی است، کہا اے بیٹے جو تو نے سوچا اللہ کے فضل سے ہم نے جان دیا، اب زبان پہ بھی نہیں آیا۔ اور زبان یہ داتا صاحب کی شیخ ہیں، کون ہیں؟ داتا صاحب کی شیخ ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹا جو سوچا ہم نے جان لیا، تو وہ جان رہے ہیں تو جن کے صدقے سارا کچھ بنا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ جان رہے ہیں، کہتے میں نے جان لیا، پھر ان کا جواب دینے ہیں۔ آپ کہتے بیٹے ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، ہر حکم کے لیے، مثلا آپ نے حاجی بننا ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہے، اللہ نے لکھا ہوا اس کا سبب تقدیر میں ہے، یہ کرے گا تو یہ ہوگا، آپ نے یہ شان ملنی ہے تو یہ سبب بنے گا۔ تو کہا بیٹے ایک مسئلہ ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاح کرتے ہیں، چون حق تعالی حقن کہ عوام بچہ بھی جی را تاج و مملکت دیہت، جب اللہ پاک کسی کو تاج اور بادشاہی دینا چاہتا ہے، کسی کو، اب یہ ولایت کتنی بڑی بادشاہت ہے کہ اللہ کا ولی ہو جائے تو کتنی بڑی بادشاہت ہے، کتنی بڑی مملکت ہے۔ یہ دنیا کی مملکت بندہ مر رہا ہے کو یہ کیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن تاج ولایت قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ وہ قبر میں بھی جائیں گے تو قبر میں جا کے بھی حکومت ان کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ رب ولایت دے کے لیتا نہیں، پھر رب نبوت دے کے لیتا نہیں۔ جب ولی چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں لکھا جاتا صاحب کا ولی ہے، یہ لکھا جاتا ہے صاحب کا ڈپٹی ہے، صاحب کا SHO ہے، یہ صاحب کا پروفیسر ہے۔ وہ سابقہ رہ جاتے ہیں، نہ کہیں پڑھو گے صاحب کا نبی، نہ کہیں پڑھو گے صاحب کا ولی۔ جو ولی ہو گیا پھر وہ ولی ہے، وہ یہاں بھی نوازتا ہے، وہ قبر میں بھی نوازتا ہے، اور حشر کے دن بھی اس کی وجہ سے کرم و فضل ہوں گے۔ تو اب یہ دادا صاحب کی شیخ فرماتی ہیں بیٹے جب اللہ کسی کو تاج اور مملکت دینا چاہتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کو کہ جسے ولی بنانا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور بابا خدمت دوستی مشغول کنت، پھر اسے اپنے یاروں کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہو جو کسی ولی سے لگے ہو اور ولی کی خدمت کر رہے ہو، اس پہ ناز کیا کرو، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ توبہ کی توبہ، دیکھو نا ولی کے بعد جب بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے ولی توبہ کراتے ہیں، بیعت ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے، توبہ، اسی وقت توبہ، اور توبہ کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا توبہ ہوتی ہے اور توبہ کے بعد، اور پکی بات ہے میرے آقا تجھے صدس میں ولی کی نشانی کیا ہے، اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، میں اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے خدا یاد آ جائے۔ تو ہم نے دیکھا ہے جب ولی کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، ہمارا پریکٹیکل ہے، اس وقت شیشہ روشن ہو جاتا ہے، ہماری مسٹیک یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ولی اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور وہ نور جب دل کی تہتی پہ پڑتا ہے تو کثافت دور ہوتی ہے، وہ سیاہی دور ہوتی ہے، اسے یاد آتا ہے میں نے فلاں کا گلا کاٹا تھا، فلاں کا کاٹا تھا، فلاں ظلم کیا تھا۔ وہ لمحے میں ہو سکتا ہے 20-40 سال توبہ نصیب نہ ہو، ولی کے پاس بیٹھے ہی ہے، اسی وقت ندامت آئی ہے، اسی وقت رب کا کرم آیا، توبہ نصیب ہوگی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، میں توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ خدمت میں مشغول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مشغول ہوتے ہیں خدمت میں تو پھر کیا ہوتا ہے، تائیں خدمت مر کرامت فی راہ، تو اللہ پاک یہی خدمت ان کی، یہ جو سبب ہے خدمت، اسی کے سبب اللہ پاک تاج دے دیتا ہے، انہیں کرامت دے دیتا ہے، انہیں ولی بنا دیتا ہے، انہیں مقرب بنا دیتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، اس سبب سے، اس سبب سے، اس سبب سے، اس سبب سے، اس سبب سے۔ دیکھو آپ، ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندہ خود نماز پڑھنے نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے، تو بتاؤ سبب کون بنا؟ یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب، حاجی غضنفر صاحب ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہنا ہے، تو پھر اس نے نماز پڑھنی آنی ہے۔ انیس صاحب ہے تو انہوں نے اس کو کہنا ہے، آفت صاحب ہے تو انہوں نے کہنا ہے، ریاض صاحب ہے انہوں نے کہنا ہے، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں
انہوں نے کہنا ہے، اگر ان کے ایک یا ان کے کہنے پہ آنا نہیں اس نے تو انہیں ثواب ملنا ہے، دوسرا یا ان کے کہنے پہ آنا بھی اور ثواب بھی ملنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سبب بنے نا آپ، لیکن تقدیر میں ہے کہ یہ سبب ہونا ہے۔ شکر ادا کرو مالک کا کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کا سبب بناتا ہے، اور اس نے ہمارے مقدر میں یہ ہے کہ یہ نیکی کے سبب بنیں گے، ان کے کہنے پہ آئیں گے، ان کے کہنے پہ بچیں گے۔ تو علماء کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ ہدایت کے سبب بنتے ہیں، کہ اس کے ہدایت تو آپ کو مل رہی ہے لیکن اس کا بھی تو سبب ہے نا، اس کے بھی سبب تو علماء ہے نا، اس کے سبب تو اولیاء ہے نا۔ تو اس لیے حضرات محترم اب آپ کو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک تقدیر کا پتہ چل گیا ہوگا، کافی حد تک کہ تقدیر بدلتے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر ہے یہ کیا ہے؟ تقدیر، دعا جو ہے، یہ حدیث صحیح ہے، دعا تقدیر مبرم کو بدل دیتی ہے۔ یہ تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، جو فرمایا اس سے بدل دیتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے تو عام سنا ہوگا کہ دعا تقدیر کو، آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں؟ پتہ نہیں یہ کیسی قوم ہے، وہ بندہ دعا کرے تقدیر بدل جائے اور یار کرے تو کچھ بھی نہ ہو، عجیب ہی ہے۔ اس میں میں دلائل دینے شروع کر تو شام پڑ جائے کہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں الدعاء لا يرد القضاء، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی تقدیر مگر دعا سے بدل جاتی ہے۔ مگر دعا سے پتہ چلا اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا یہ کام ہونا ہے، لیکن ایسے نہیں، یا آپ کی اپنی دعا ہے، یا یار کی دعا ہے، یا ماں کی دعا ہے، یا باپ کی دعا ہے، یا بھائی کی دعا ہے۔ بس جب آپ نے ان سے دعا کرائی ہے، وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ ہی اٹھی ہیں، آپ اس کے بیڑے پار ہو گئے ہیں اور وارے نہارے ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔